بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا جو بیان ہے وہ خودکشی کے بارے میں ہے۔ تو یہ آپ نے میڈیا میں سنا بھی ہوگا، کچھ دن ایک ہفتے پہلے یہ مسجد حرام میں ایک شخص نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، یہ ویڈیو وائرل بھی ہو گئی تھی حرام میں، پھر ایک پولیس نے اس کی جان بچائی تھی، یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی۔ تو اس زمرے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ خودکشی کیا ہے، یہ اسلام اس کا جائز ہے جائز نہیں کیا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو قتل کرنا یہ خودکشی کی زمرے میں آتا ہے، یہ حرام ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو قتل کرے گا، ابھی انسان کیوں اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے؟ کبھی کبھار انسان پر آزمائش بہت زیادہ آ جاتی ہے، وہ کنٹرول سے باہر ہوتی ہے۔ کل میں نے حدیث میں پڑھایا بھی تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، موت کی تمنا نہیں کرنی۔ حدیث میں درس حدیث میں دے رہا تھا، اس میں نے یہ بتایا بھی تھا کہ موت کی تمنا کسی نے نہیں کرنی، موت کی تمنا نہیں کرنی، ٹھیک ہے، کہ یا اللہ مجھے موت دے، نہ۔ یہاں پر اس حدیث میں یہ بھی بتایا تھا کہ موت کس ٹائم مانگنی چاہیے۔ وہاں پر اس نے اس حدیث میں ایک دعا کا ذکر تھا، اس دعا کا مفہوم یہ کہ یا اللہ اگر میری زندگی میں خیر ہو، میرے باقی رہنے میں خیر ہو اس دنیا میں، تو مجھے باقی رکھ، اور اگر میرے باقی رہنے میں خیر نہ ہو، فتنے کا زمانہ ہو، تو مجھے موت دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے، ایسا نہیں کہ اللہ مجھے موت دے، نہ نہ نہ۔ تکالیف ہر انسان پر آتی ہے، ایک دنیا میں ایسا انسان کوئی بھی نہیں ہے کہ جو یہ نہیں کہتے کہ مجھے تکالیف نہیں آتی، یہ پھر فرشتہ انسان نہیں ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو تکلیف میں جڑ کر رکھا ہوا ہے، جب انسان پر تکالیف آئیں گی تو اس تکلیف کے بعد وہ اللہ پاک کو یاد کر کے اپنا مقام کو بڑھائے گا۔ یہ دنیا آزمائش ہی تکلیف کے لیے اللہ پاک نے بنائی ہے، اگر اس میں راحت سکون پاؤ گی تو جنت اس لیے اللہ پاک نے بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ خودکشی اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے، وہ حدیث میں آتا بھی ہے نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کوئی دنیا میں مفہوم ہے کہ خودکشی کرے گا تو قیامت میں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک وہ اس طرح خودکشی کرتا رہے گا، قیامت تک اس حالت میں پھر اٹھایا جائے گا، مطلب قیامت تک وہ اس عذاب میں مبتلا ہوگا جس طرح اس نے اپنے آپ کو ختم کیا۔ آج کا جو ہمارا نوجوان نسل ہے، دیکھو برداشت اس میں بہت زیادہ کم ہوتی ہے۔ اب اس کو ہم جنریشن زیڈ بھی کہتے ہیں، جی زیڈ، جو آج کل مخلوقات جو ہماری ہے، ان نوجوانوں میں برداشت بہت زیادہ کم ہوتی ہے۔ معمولی جھگڑے پر گھر میں مثال کے طور پر ماں باپ سے کچھ کلام ہو گیا، خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، خودکشی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے جذبات کا احترام کریں، ان کے احساسات کا احترام کریں۔ اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ نوجوان نسل آج کل کی برداشت بہت زیادہ کم ہے، جو بھی چیز مانگتے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے سمجھا کر اس کو بے عزت کرنے سے اپنے آپ کو پرہیز کریں۔ اس بنیاد پر ایک واقعہ ہوا تھا مسجد حرام میں، ایک شخص خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی مسجد حرام بہترین مسجد ہے، کہتے ہیں کہ اللہ پاک جس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے نا تو پھر ہر چیز سے حفاظت کر سکتے ہیں۔ این اس وقت جب یہ جو آدمی تھا خودکشی کر رہا تھا، این اس وقت ایک فوجی، اس کو جب یہ پتہ چلا تو وہ کیا کہتے ہیں اس کے سامنے آ گیا، اس نے جب اوپر سے چھلانگ لگائی نا تو کہ فوجی کے اوپر گرا ہے۔ جو فوجی کے اوپر گرنے سے کیا ہوگا، وہ انسان کیا ہوگا، وہ آدمی خودکشی کرنے سے بچ گیا۔ فوجی کو تھوڑے زخم آئے، تکلیف آئی، لیکن اس فوجی کو پھر عرب دنیا نے بہت ہی بڑا مقام دیا، ان کی تعریف کی کہ اس نہ صرف انسان کی جان بچا بلکہ مسجد حرام کی تقدس کا بھی اس نے کیا حفاظت کی ہے۔ پھر ابھی آج کل تو ہمارا جو میڈیا کہتے ہیں کہ دیکھو مسجد حرام میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ تو کون سی مسجد ہوگی، یہ کیا ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہر چیز کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے واقعہ ہے، ابابیل کیا ہے؟ چھوٹا سا پرندہ ہے، کتنا پرندہ ہے، چھوٹا سا۔ جب ابراہا اپنے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ اعوذ باللہ من ذالک خانہ کعبہ کی گرانے کی کوشش کر رہا تھا تو اللہ پاک نے ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، چھوٹے چھوٹے کنکر سے تمام لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت
کا وعدہ ہوتا ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب کوئی انسان زندگی میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، جب کوئی انسان زندگی میں اپنے آپ کو اللہ پاک کے حوالے کر دیتا ہے، تو اللہ پاک اس کو کہ مشکل حالات میں اللہ پاک اس کو مشکل حالات میں کیا کہتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو پورا اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی غیرتی ذات ہے، وہ بھی پھر اپنے بندے کی مشکل حالات میں کیا کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خودکشی کرنے سے بچائے۔ یہ بہت ہی برا قبیح عمل ہے، بہت ہی برا قبیح عمل۔ آج کل ہم مغربی دنیا کی مثال دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ خودکشی کس ملک میں پائی جاتی ہے؟ جاپان۔ حالانکہ سب سے کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن وہاں پر خودکشی ریٹ بہت زیادہ ہے۔ مسلم ممالک میں ریٹ بہت کم ہے۔ کیوں؟ وہاں پر اسلام ہے۔ اسلام ہمیں کیا کرتے ہیں، برداشت کا مطلب سبق دیتے کہ برداشت کرنا چاہیے۔ وہ لوگ مذہب پرست نہیں ہے، کافر ہے، ان کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ تو جب اس پر مشکلات آتے ہیں، باقاعدہ جاپان میں کیا سینٹر بنے ہوئے ہیں خودکشی کرنے کے لیے، سینٹر ہیں، وہاں پر لوگ جاتے ہیں اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کی ترقی، یہ ہے ان کے کام۔ تو ان کی مثالیں دینے نہیں چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، ہم مسلمان ریاست، مسلمان ملک میں پیدا ہوئے ہیں، کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو۔ ہم اپنے ملک میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور علماء کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر انسان کے برداشت بھی پھر آ جاتا ہے۔ دین کیوں؟ انسان پر جب دین آ جائے تو وہاں پر کیا ہے، اس کے ساتھ برداشت آ جاتا ہے۔ جب برداشت آ جائے تو حالات کا مقابلے کرنے کی بھی اللہ پاک اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔